یہ اسی جو پچھلا ویلاگ ہے وہ کچھ ٹیکنیکل وجہ سے درمیان میں بریک ہو گیا، تو یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ فرحال میرے معزز ویورز، جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے ایشو پہ دل بہت رنجیدہ ہے۔ آج 3 ہفتے ہو گئے ہیں، تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 15,000 فلسطینی بچے عورتیں ان کی درندگی، اسرائیل کی درندگی کا شکار ہیں۔ 40,000 زخمی ہیں۔ جو غزہ نام کا ایک 10 اس کی کلومیٹر چوڑائی ہے اور 28 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اس میں انہوں نے چن کے جو ہے جو ملٹی ٹاورز تھے، ملٹی بلڈنگز تھیں، جو اپارٹمنٹس تھے، تقریباً 50% انہوں نے چن کے نشانے پہ جو ہے اب بھی ایک اندازے کے مطابق 6,000 خواتین بچے اس ملبے کے نیچے ہیں، کیونکہ نہ تو اس کا مکمل اس درندے نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے، نہ تو پیٹرول آنے دے رہا ہے، نہ ڈیزل آنے دے رہا ہے، نہ دوائیاں آنے دے رہا ہے، نہ یو این او کی ایڈ آنے دے رہا ہے، نہ خوراک آنے دے رہا ہے۔ پانی کی سپلائی بھی جو ہے وہ بند ہے، کیونکہ وہ پانی بھی اسرائیل کی طرف سے ہی آتا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ان درندوں کی درندگی جو لیٹسٹ ان کے میزائل ہیں اور جو F-35 اور F-15 نئے جو جہاز ہیں ان کی درندگی سے بچ جائیں گے تو بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایمدن ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ 3 بڑے غزہ کے ہسپتال ہیں، تینوں پہ انہوں نے ریڈ کیا ہے۔ تو بہرحال پاکستان چلیں، باقی مسلم ممالک کسی حد تک احتجاج تو کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو جو باہر احتجاج کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو پولیس یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ وہ اسی چکر میں اپنا مال بٹورنے کی چکر میں، کیونکہ اس وقت لا آف جنگل ہے، کوئی قانون نہیں ہے، وہ پولیس والوں کے مزے بنتے ہیں، وہ ان کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پھر ہر بندے پھر وہ 9 مئی کا وقوع ہے جی، اس میں جی کوئی 2,000 مشکوک ہیں، نامعلوم ہیں۔ جو نامعلوم ہے وہ معلوم ہے، اسی نامعلوم کے چکروں میں انہوں نے کروڑوں روپے، پنجاب پولیس نے اور اسلام آباد پولیس نے یہ پیسے بنائے ہیں اور ابھی تک بنائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے سپہ سالار حافظ، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ تو بنایا ہے، ان کے دل میں قرآن مجید بھی محفوظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ یہ کوئی جو ہے وہ ان خواتین، ان بچوں، ان بیچارے بے گناہ لوگ جو انہوں نے 9 مئی کے سانے میں، ٹھیک ہے، جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، انہیں اس کی کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کوئی انسانیت نہیں ہے یا یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ پولیس والے اپنی جیبیں گرم کریں۔ وہ 5 بندے قصوروار، جیسی ان کی روٹین ہے کہ قتل میں مدعی سے جو ہے وہ خود 20 30 بندے لکھوائے جاتے ہیں، تاکہ فی بندہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لے کے ان کو بعد میں تفتیشی جو ہے وہ، یہ تو تو یہی حرکت وہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ 9 مئی کا سانیہ اور
اس کے بعد جو ہے وہ غزہ کا واقعہ کو 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 انسیڈنٹ ہیں، آپس میں مماثلت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے برصغیر ذکر کر دیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ اب پاکستان کے جو ہے وہ بہت بڑا ایک امتحان میں، پورا سپریم کورٹ بینگ انسٹیٹیوٹس بینگ ادارہ ایک امتحان میں ہے کہ جیسے تیسے اپنا انہوں نے بندیال صاحب نے تو اپنا وقت گزار لیا تھا، لیکن یہ جو فائز عیسی صاحب ہیں، یہ کوئی جو ہے جو فیصلے آ رہے ہیں اسپیشلز، جو امپیچمنٹ یا جو ایک ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس میں دانستہ طور پہ جو نظر آ رہا ہے وہ ایک یا دو ججز کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے ابھی، کیونکہ فی الحال انیشلز کاروائی ہو رہی ہے، اس لیے سب میٹر سبسٹیوٹس ہے، اس لیے میں کچھ زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن بہرکیف جیسے جیسے بلی تھیلے سے باہر آئے گی انشاءاللہ، اپنے ویورز کو، اپنے قائرین کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے، کیونکہ فیصلوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اس پہ کومنٹس کرنے، تو وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر گزارے، یہی ایک تمام خدا کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی ادارہ ہے، اور آئین پاکستان نے اگر کسی ادارے کو اتنے وسیع اختیارات دی ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ تو قاضی فائز صاحب بھی کوئی خدا را جو ہے جو خواتین ہیں 9 مئی کی، اس سے بس لار سب بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بے گناہ جو ہے پولیس نے، اور ان کی ظاہر انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ بھی پولیس کے ہی جو ہے وہ اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں، جو جس بندے کا جتنا گناہ ہے، جس اگر کوئی پرامن مارچ یا پرامن مقصد کے لیے کینٹ میں داخل بھی ہو گیا تو اس نے کوئی خدا نخواستہ اس نے پرامن احتجاج ہی کی ہے، اور وہ احتجاج ان کا اس طریقے سے بنتا ہے کہ 9 مئی کو ہی وہ اس کے رینجرز کے کمانڈو اور آرمی کمانڈوز نے عمران خان کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اٹھایا، اور وہ پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا، پھر اس کو میڈیا نے ہائپ دی، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو ایک بڑی پارٹی ہونے کے حوالے سے انہوں نے کینٹ میں مختلف مقامات پہ پرامن احتجاج کیا، لیکن باقی ساری سازش ہے، باقی ساری جو ہے وہ اس پہ ایک سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، لیکن بہرکیف مزہ پنجاب پولیس کے بنے ہوئے ہیں اور اسلام آباد پولیس کے اربوں روپے کی دہاڑیاں ان کی لگ چکی ہیں جناب۔ میرے سپر سالار صاحب، میرا بھی 3 پشتوں سے اسی ڈیفینس سے تعلق ہے، اور یہی جو ہے میں اس کے بعد پھر میں نے ہر قسم کی جو ہے وہ پریکٹیکلی الیکشن بھی لڑے ہیں پریکٹیکلی۔ اب تو خیر میں ہر چیز سے ریٹائر ہو کے یہ جو چھوٹا موٹا ویلا یا کوئی آرٹیکلس لکھنا ہوتا ہے یہی لکھتا ہوں، کیونکہ میں سخت بیمار ہوں اپنی پوزیشن میں، لیکن باقی آپ اپنی ایجنسیوں کو سمجھائیں کہ یہ پولیس جو ہے وہ آپ لوگوں کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ آخر میں جو ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا یہ جو پاکستان کی جو ان سے معیشت، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ذرائع، نہ ہی اب مثلاً میں خود ایک چھوٹا موٹا زمیندار ہوں، اس وقت بھی ڈی اے پی بلیک میں 14,000 روپے میں بوری مل رہی ہے،
اور بلیک میں جو ہے وہ یوریا 5,000 روپے میں مل رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کہاں سے جو ہے وہ خاک جو ہے اس نے اپنی گندم، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 75% آبادی کا دار و مدار اس پہ ہے۔ تو جناب آپ نے جو ایک مادو قسم کا جو ہے، جو کیئر ٹیکرز جیسے راجو بھائی ادھر مرکز میں بنائی ہوئی ہیں، ایسے جو ہے وہ ایک اپنا نام گام کے جو ہے وہ مادو پنجاب کے کیئر ٹیکرز ہیں، نہ کوئی ان سے ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے، نہ ان سے مینجمنٹ کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ان سے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے میٹرز چل رہے ہیں۔ خدا رہا اگر یہی سلسلہ رکھنا ہے تو کم از کم کسی لائق فائق اور کسی اچھے آنیسٹ بندوں کو لگائیں۔ اگر الیکشن آپ نے نہیں کرانے، آپ کوئی ایک جو ہے وہ سوٹیبل سچویشن دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے پی ٹی آئی کو گرل کرنا ہے یا پی ٹی آئی کو فارغ ہی کرنا ہے، وہ فارغ ہونے کے سلسلے میں جو عذاب پاکستانی عوام 24 کروڑ جو برداشت کر رہے ہیں، خدا را اس کا تو احساس کریں۔ اس وقت جتنی بلیک میلنگ، جتنی گراں فروشی، جتنا جو ہے وہ اسپیشل گندم کی بجائی کا موسم ہے، اور اس موسم میں اگر 14,000 روپے میں بلیک میں جس نے ڈی اے پی کھاد ڈالنی ہے یا باقی کھادیں بلیک میں ڈالنی ہیں، تو اس نے خاک اوپر سے 300 روپے کا ڈیزل اس نے ڈال کے جو ہے وہ پانی کھینچنا ہے۔ آپ کے یہی باغا کے پار چل جائیں 4 قدم، وہاں پہ جو ہے وہ کسانوں کو سبسڈائز ریٹ پہ 2 روپے یونٹ پہ بجلی مل رہی ہے۔ سولرز جو لگوانا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے 10 سالہ اسکیم ہے، اس میں بہت منیمم ریٹ، نو پروفٹ نو لاس پہ گورنمنٹ ان کو لگا کے دے رہی ہے۔ کھادیں، بیج اور باقی جو مشینری ہے زرعی، وہ نو پروفٹ نو لاس پہ ان کو انسٹالمنٹ پہ دے رہی ہے۔ اور خدا را کوئی آپ لوگ بھی خدا کا خوف کریں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی زراعت کا جنازہ نکال کے رکھ دیے۔ کون بڑوا جو ہے وہ گندم کے لیے جو ہے وہ 300 روپے والا ٹیوب ویل چلائے گا، 14,000 روپے والی ڈی اے پی ڈالے گا، اس کے بعد 5,000 روپے یوریا ڈالے گا، تو پھر اس کے بعد کس ریٹ میں گندم بیچے گا؟ تو بہرحال میں اس اپنے، کیونکہ اس وقت تو ہمارے اصل حکمران تو ماشاء اللہ حافظ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان سے ہی مخاطب ہیں، ان سے ہی گزارش کر رہے ہیں، ان سے ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس موقع پہ یہ جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہے، کسی آرمی افسر کو ہر ضلع میں بٹھا دیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ جو ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے خود تو یہ کام کرتے رہے ہیں، ہم بھی وہ بہت اچھا کر لیں گے۔ ان دلوں سے جو دلال جو پٹواری اور باقی جو گداورز، ان کے لیے ایک سخت جان، تاکہ کوئی اگلے سال کے لیے کوئی بندہ راضی ہو اس گندم کو۔ اور گندم آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ نے کتنے ارب روپیہ پہلے باہر سے گندم منگوائی ہے، مر مٹنے کا مقام ہے پاکستان کے لیے، کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ کیا ہمارے جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ باقی قیمتیں دیکھ لیں، جو تیل، آئل، کوکنگ آئل ہے، وہ ایران کا یہاں پہ جو ہے وہ 300 روپے لیٹر اسمگل ہو کے بک رہا ہے۔
باقی چیزیں ایران چلیں، پیٹرول ڈیزل تو آ ہی رہا ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کو میں گنوا کے دے دیتا ہوں۔ لاہور بھی بڑی مارکیٹوں میں آتی ہیں چیزیں، سارے لوگ استعمال، تو خدا را آپ اس پہ خیال کریں، چاہے آپ نہ کریں الیکشن، بھلے نہ کروائیں، لیکن کم از کم یہ ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہیں ان پہ تو آپ ان کو تو آپ نے جو مہلت بٹھائی ہوئی ہیں پنجاب میں، ادھر مرکز میں، تو ان سے آپ اور آگے ماشاءاللہ ان کی جو کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سیکٹری کے ساتھ ایک حاضر سروس کرنل اور ایک میجر بٹھا دیں، دیکھیں کیسے پورا پاکستان چلتا ہے۔ تو ان سفید ہاتھیوں کو جو آپ نے، اور ان رشوت خوروں کو اور ان حرام خوروں کو اب آپ کک آؤٹ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جمہوریت اور جمہور جو ہے وہ جب چلنے ہی نہیں ہے، جب کسی نے چلنے ہی نہیں دینا ہے، تو جو اس کا متبادل حافظ صاحب آپ جو لا رہے ہیں وہ تو کم از کم آنسٹ لوگ ہوں، وہ تو کوئی قوم کو ڈیلیور کر کے دیں۔ تو ویلاگ لمبا ہو رہا ہے میرے معزز، مسائل کافی ہیں، پھر اگلے ویلاگ میں بقیہ جو ہے جو اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ وہ اس دعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ آپ لوگ آسانیاں بانٹیں اور آپ لوگوں کو آسانیاں ملیں، اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ وعلیکم السلام۔